تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ اور مدرسہ اسے دین کی خدمت کا مرکز تصور کرو۔ دین کا سب سے بڑا کام کہیں ہو رہا ہے مدرسے میں۔ اگر سب سے زیادہ حفاظت دین، حمایت دین، نصرت دین کا کام کہیں ہو رہا ہے مدرسے میں۔ دین کی دعوت کا کام سب سے زیادہ مدرسے سے ہوا۔ جماعتوں کو، جمعیتوں کو، تنظیموں کو، اداروں کو، سب کو افراد ملتے ہیں مدرسے سے۔ مدرسہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے دین کے تمام شعبوں کو بجلی ملتی ہے۔ جس دن یہ پاور ہاؤس ٹوٹے گا، نہ کوئی جماعت روشن رہے گی، نہ کوئی ادارہ قائم رہے گا۔ مدرسہ قائم ہے تو یہ ملت اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ یاد رکھیے گا، مدرسہ زندہ ہے، قائم ہے تو یہ ملت اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ جب مدرسہ ٹوٹے گا، یہ امت اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ آپ مدرسے کی عظمت، اہمیت، قدر و قیمت اس طرح پہچانیں کہ یہ وہ واحد ادارہ ہے جس کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے۔ اپنے دست مبارک سے مدرسہ قائم فرمایا، اور نہ صرف مدرسہ قائم کیا بلکہ مدرسے کے مدرس بنے، معلم بنے۔ ہمارے آقا خود استاذ ہیں، خود مدرس ہیں، خود پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ قرآن سکھاتے تھے، آپ صحابہ کرام کو دین کے موٹے موٹے مسئلے بتاتے تھے۔ یہاں ہمارے علماء بھی ہیں، مکتب پڑھانے والے بھی ہوں گے، نظماء بھی ہوں گے۔ یہ بھی سمجھیں کہ حضرت نے جو تعلیم دی وہ تعلیم ابتدائی تعلیم زیادہ تھی، بنیادی تعلیم۔ ہمارے مکتب میں قرآن سکھایا جاتا ہے، حضرت قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ۔ جو ہمارے اساتذہ مکتب میں پڑھاتے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ بھی بیچارے ذرا شرماتے ہیں۔ مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں یا ناظم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، وہ تو فوراً کہتے ہیں خواہ اندر سے مخرج نکال کے کہ ہم شیخ الحدیث ہیں۔ اور ناظم صاحب بھی کہتے ہیں ہم ناظم ہیں۔ محتمم صاحب کہیں میں محتمم ہوں معہد ملت کا، فلاں صاحب کہیں کہ ہم فلاں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مکتب کے مدرس سے پوچھئے تو بیچارہ ذرا شرماتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے بائیں۔ حالانکہ اب تو ایجاب و قبول کے وقت بھی کوئی شرماتا نہیں ہے۔ یہ تو پہلے ذرا دولہے ہوتے تھے تھوڑا شرماتے تھے، آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ آدھی عبارت کہتے ہیں کہ دولہا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ ہمیں کہیں اجتماعی نکاح تھا، نکاح پڑھا رہا تھا، بہت سے نکاح تھے۔ ہم لوگ پیر ہیں تو لوگ پیروں کی تعظیم کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ پیر صاحب ہی نکاح پڑھائیں، تو بہت سے نکاح تھے، سب نے کہا کہ پیر صاحب نکاح پڑھائیں گے، تو میں ایجاب و قبول کرا رہا تھا۔ اب بہت سارے تھے تو جلدی جلدی کہتا تھا۔ ایک آیا دولہا، ابھی میں نے آدھا ہی کہا کہ فلانا بنت فلاں کو اتنے اتنے مہر کے عوض، ابھی یہ بھی نہیں کہا کہ تیرے نکاح میں دیا، اس نے کہا قبول کیا۔ میں نے کہا صبر کر ان اللہ مع الصابرین۔ ارے بھائی اتنی کیا عجلت ہے، کون تیری دلہن کو لے کے بھاگ جا رہا ہے، ذرا کچھ تو صبر کر۔ تو ابھی آدھی بات ہوئی کہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ تو اب وہ تو شرمانے والی تہذیب ذرا کم ہو گئی یا ختم ہو گئی، لیکن مکتب کے استاذ سے پوچھئے تو وہ بیچارہ ذرا شرماتا ہے، پھر کہتا ہے مکتب پڑھاتا ہوں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو مکتب میں پڑھا رہے ہیں علماء، وہ فخر اور احساس شکر کے ساتھ یہ کہیں
کہ ہم مکتب میں پڑھا رہے ہیں، نسلوں کا ایمان بچا رہے ہیں، وہ یہ کہیں کہ ہم مکتب میں پڑھا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یتلو علیہم آیات، ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں سند دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان کی روایت بخاری میں ہے، حضرت سے نقل کیا کہ میں نے حضرت کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں لفظ مختلف ہے، تم میں سب سے افضل، دو باتیں جمع ہو گئیں، بہترین بھی وہ جو قرآن سیکھے یا سکھائے، اور افضل بھی وہ جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ افضل اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے زیادہ اچھا کام کرنے والا وہ ہے جو قرآن سکھا رہا ہے۔ مکتب میں قرآن ہی تو سکھایا جاتا ہے، توریت انجیل کا درس نہیں ہوتا، قرآن سکھایا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا سکھانا بہت بڑی چیز ہے۔